اس پورے معاملے پر بات کریں گے. پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. فواد صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب آتی ہے, یقینی طور پر پاکستان کے لیے یہ بہت خبر ہے, اکتوبر میں پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا. جی یقیناً یہ ایک پی ٹی آئی کا ایک اور بہت بڑا تحفہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے, جس 4 سال میں ہم نے جو جب فروری میں جب اس سے 2018 میں یہ تحریک انصاف کو جب حکومت ملی تھی, تو اس سے پہلے فروری میں نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پاکستان کو FATF میں چھوڑ گئی تھی. اب اس کے بعد ایک 4 سال کا طویل عرصہ لگا, بڑی محنت کرنی پڑی. ایک FATF ٹاسک فورس بنائی گئی, حماد اظہر صاحب اس کے سربراہ تھے. اس میں تمام اداروں کا جو انپٹ شامل تھا اور اس سے یہ الحمدللہ اب یہ اچیو ہوا ہے, جو یقیناً پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ زبیر صاحب. کوئی بھی حکومت ہو, ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ایک کشن ہے, بہت بڑا کشن ہے پاکستان کے لیے. اس موقع پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ, سیاسی قیادت کے ساتھ ہماری جو عسکری قیادت ہے ان کا بھی بہت عمل دخل رہا FATF سے نکلنے کے لیے, دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو ہم نے اقدامات کیے, یہ پوری جو ہے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کو اس کی جو ہے وہ سہرا جاتا ہے ان کے سر. جی ظاہر سی بات ہے, اتنا کام تو تھا نہیں. ایک دفعہ گرے لسٹ میں آ جائیں تو اس میں جو کنڈیشنز تھیں وہ 30 سے زیادہ کنڈیشنز تھیں جو پاکستان کو پوری کرنی تھی اور پورے انداز سے کرنی تھی جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور ان کا جو اسٹینڈرڈ جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ بہت سخت تھی. لیکن یہ ظاہر سی بات ہے, پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جب ہم کر رہے تھے تو بڑا پریشر محسوس ہوتا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں اتنے سخت سٹینڈرڈز پر کیوں نہ رکھنا چاہتی ہے. لیکن یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر تھا کہ ہمارے بینکنگ سسٹم کو انٹرنیشنل گلوبل سٹینڈرڈز کے مقابلے میں دیکھا جائے, جس کی وجہ سے ہماری تجارت میں مدد ہو, اور جو ٹیررزم کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم ایکشن لیں ان سب دہشت گرد جماعتوں پر جو کہ آپریٹ کرتی رہی ہیں. میں ظاہر ہے فواد چودھری نے سیاست کی بات کی, پی ٹی آئی کی, سب کا شامل ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں جب ہم نے دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کی تھی اور یہی چیزیں ہم کہتے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے, تو وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے میاں نواز شریف کے خلاف کتنا بھرپور ایک بیانیہ بنایا گیا کہ جی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اینی ویز یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے, پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہے, اور اللہ کرے جب وہ آن سائٹ وزٹ ہوگا جولائی میں تو اس میں وہ مکمل طور پر اطمینان کا اظہار کریں گے اور پاکستان فائنلی اس سے نکل سکے گا. ڈیفینیٹلی. فواد صاحب, عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ لکھتے یہ ہے کہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. انہوں نے حماد اظہر کے تمام تر جو کام انہوں نے کیا, جس طرح سے انہوں نے کوآرڈینیشن کی ٹیم کے ساتھ, اس کو سراہا بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہی سیڈ کہ ہم تو اس دہانے پر تھے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا, نہ صرف ہمیں اسے گرے لسٹ پر لے کر آئے اور گرے لسٹ سے بھی باہر نکال کے لے آئے ہیں. تو پی ٹی آئی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے ان ادر ورڈز. ظاہر ہے پی ٹی آئی کی کریڈٹ ہے اور کسی کا تو کریڈٹ ہے ہی نہیں. 4 سال پہلے جب ہم اس پہ FATF گرے لسٹ میں گئے تھے, اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو قوانین تھے پاکستان کے وہ اس طرح کے بنائے گئے تھے کہ ان سے منی لانڈرنگ فیسیلیٹیٹ ہوتی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ منی لانڈرنگ کا کیس بھگت رہے ہیں, اور 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے FIA نے جس میں ان کو چارج کیا ہوا ہے. سو PMLN کا اور پیپلز پارٹی کا جو بنیادی ان کا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ ان کی لیڈرشپ جو کہ خود منی لانڈرنگ جو ہے وہ کر رہی تھی, اس کی وجہ سے انہوں نے قوانین ایسے بنائے کہ جس میں فیسیلیٹیٹ ہو رہا تھا, اور اس سے پھر ظاہر ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے بھی فائدہ اٹھایا. فواد صاحب, آپ اتنے ہائی پروفائل کیس کی بات کر رہے ہیں, FATF نے اس کے اوپر اپنی کوئی اظہار تشویش کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو ہے ان کا ایک اطمینان بخش کارروائی ہے, پاکستان نے تمام تر اقدامات پورے کر لیے. آپ جس ہائی پروفائل کیس کی بات کریں اس کے اوپر تو پھر ان کو بھی سوال اٹھانا چاہیے تھا.
نہیں یہ تو لॉज ہے نا, یہ تو میں لॉز کی بات کر رہا ہوں کہ جو لॉز بنائے گئے تھے یہ لॉز کو پھر ہم نے ٹھیک کیا آ کے. نیب کا لا ہم نے بنایا, پھر ہم نے اینٹی منی لانڈرنگ لا لے کے آئے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب ہم لیجسلیشن کر رہے تھے تو کیسے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو واک آؤٹ کر گئی تھی فیٹف کے لاز سے. اس وقت بھی ہم نے جو ہے وہ پھر وہ اس کو ہم نے جوائنٹ سیشن میں اس کو پاس کروایا تھا. یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو تحریک انصاف کی حکومت اس لیے کر پائی کہ ہماری لیڈرشپ کا منی لانڈرنگ میں انٹرسٹ نہیں تھا. ہمارے لوگوں نے کون سے یہاں سے پیسے باہر لے کے جانے دے, اور اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ زبیر صاحب ایک چیز میں ذرا کامنٹ کیجئے گا اس پورے پروسیس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے, کیونکہ ہم شروع دن سے یہ دیکھتے آئے کہ انڈیا نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا فیٹف کے اندر پاکستان کو, تو پاکستان سفارتکاری کے میدان میں کس طریقے سے پاکستان نے اس کو ممکن بنایا؟ ایک دو میں پہلے سوال چودھری صاحب پتہ نہیں کہاں سے بات کو کہاں لے جاتے ہیں, اس لیے جواب دینا ضروری ہے. ہم تو پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ جی وہ پرائم منسٹر منی لانڈرنگ ہے. اگر یہ سب ہوتا اور انہوں نے تو اس کو اچھال کے چھوڑ مچا کے تھک گئے تھے تو پاکستان کو یہاں سے ہٹایا نہ جاتا. تو پاکستان نے اگر کنڈیشنز فلفل کی ہیں تو دیٹ مینس جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا آن منی لانڈرنگ اگینسٹ یہ جو ہائی پروفائل کیسز کہہ رہے ہیں یہ اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں. اب ظاہر سی بات ہے انڈیا چاہتا تھا کہ پاکستان یہاں سے گرین لسٹ سے نہ نکل سکے, وہ پاکستان کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے اور آئی ایم شیور انہوں نے بہت کوشش کی ہوگی, لیکن ہماری فورن آفس کی اور تمام لوگ جو ایسوسیٹڈ رہے ہیں اس میں ان کی یہ بڑی بھرپور کوشش رہی ہے, اور اس کے ثمرات آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور ابھی بھی جو ریپرزینٹ کر رہی تھی ہنا ربانی کر رہی تھی, and I am sure she must have presented Pakistan's case in the best possible manner as one expects from her. اور یہ ہماری فورن آفس کی, ہمارے انسٹیٹیوشن کی, ہماری پولیٹیکل پارٹی کی, ہماری حکومت کی, حکومتوں کی, سب کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے. یقینی طور پر سب کے لیے اچھی خبر ہے. آپ کا بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. فواد چودھری آپ نے اپنا پوائنٹ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ کس طرح سے سارا کا سارا کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے, اس کے لیے بہت شکریہ. آپ نے بھی وقت نکالا آج نیوز کے لیے.